أشهد أن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس نے مارا تھا اور پھر اللہ پاک نے اس کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب نازل کیا تھا۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ویڈیو ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسٹوری آف حضرت صالح علیہ السلام۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی، جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس پشو دھن بھی بہت تھا، وہ اونٹ اور بکریوں سے مالا مال تھی۔ جب عاد قوم غارت کر دی گئی، سمود قوم پنپی، نئی نئی عمارتیں بنائی گئی، مال اور اولاد کی زیادتی ہو گئی، اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا، وہ راہ سے بے راہ ہو گئے، ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ظلم اور بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے اور سمجھانے اور اس کی تسبیح کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دل پر جیسی مہر لگی تھی وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک آدمی تھے، اس لیے وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے اس بات پر اتفاق کیا اور اسے شہرت بھی خوب دی کہ اگر اس پتھر میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابن پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے دل ڈول کا بچہ بھی ہو تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے، اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک ان کی یہ بات پہنچ گئی۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور کہا کہ یا اللہ تو اس پتھر سے ویسی ہی اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے، اب ان کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، تو نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسم کھا لی تو یکایک پتھر میں سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پتھر کے پھٹنے سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی اس قوم کی مانگ تھی۔ اس کے دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا، تو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور گھاگ تھے انہوں نے کہا یہ صالح تو بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے اور کہتے، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ پھر تو یہ بات ٹھہری، ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن سب جانور۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے، مگر کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک دم میں
پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ بھی دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ اونٹنی کی شکل ڈراونی تھی، بھاری بھرکم جسم، صورت شکل، سبھی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی طرح زبردست اور دلیل تھی۔ امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اونچائی اس کے پاؤں کی 150 گز تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کو جاتی تو دوسرے مویشی مارے ڈر کے گاؤں میں بھاگ آتے تھے، اور جب وہ گاؤں میں موجود ہوتی تو سب مویشی جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈھوروں کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے تنگ دل ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچے اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائے، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی اور نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ اس قوم میں ایک بڑھیا تھی کہ اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور وہ بکریاں اور اونٹ بھی انگنت رکھتی تھی۔ اس کے پاس بیٹیاں بھی تھی جو بہت خوبصورت اور پریوں جیسی تھی۔ اسی طرح ایک بے دین اور بھی تھی جو بہت مالدار تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے شوہر ایمان والے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی مار ڈالنے پر تیار کیا اور کدار بن سالف اور مسعود بن مجہز کو بلایا۔ اس بڑھیا نے کدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا اور عملی طور پر اسے کچھ نقد اور غلہ دے کر یہ طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں ملعون 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے میں بیٹھے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت وہ اونٹنی نکلی، پہلے مسعود نے اس کو تیروں سے مار کر گھائل کر دیا، پھر کدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کیا، یہاں تک کہ ان 7 نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود پیدا کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اور مارے ڈر کے اس پہاڑ کی چوٹی سے جا لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ اب اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ اگر اس کے بچے کو کسی طرح پکڑ کر اس کے اپنے درمیان لاؤ گے تو شاید اللہ کے غضب سے اپنے کو بچا لو گے۔ قوم والے بھی ڈر گئے تھے، اس لیے اسے کھوجنے میں بڑی محنت کی، پر وہ بچہ غائب ہوا تو غائب ہوا۔ اس طرح پوری قوم عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اب تم سب ختم ہو جاؤ گے اور عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہوں گے، پھر چوتھے دن اللہ کے عذاب کے شکار بن کر تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر گھات میں بیٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے میں پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال کے آگے چلی ہی کس کی ہے آخر۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اگر حضرت صالح کے وعدے کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ کے حضور اس بے ادبی سے تو تمہیں اور تکلیف ہی پہنچائیں گی، اور اگر حضرت صالح کی بات غلط ہوگی تو پھر تم جو چاہو کرنا، ہم سب اس وقت سمجھ لیں گے۔ قوم والوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے
ہر ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جمع ہو کر سب بولے، آخر ہم تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح کو بھی مار کر اپنے آگے دفن کریں گے۔ حضرت صالح نے جب یہ خبر سنی تو وہ عقیل بن نوفل کے گھر پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ قوم والے پریشان ڈھونڈتے پھرے اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہاتھ نہ لگے۔ دوسرے دن صبح میں سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے۔ رنگت کی یہ تبدیلی دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھ گئی، رونے پیٹنے لگے۔ پھر سنیچر کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ یہ عورت کیا مرد، سبھی زندگی کا آخری دن سمجھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی دن ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے اور یہ بے ایمان انکاری اپنی بستی میں ہی پڑے رہے۔ اتوار کی صبح کو سمود قوم کے شیطانوں نے ہنن کا کفن تیار کر لیا، زندگی سے چاؤ اٹھا لیا اور پہر دن چڑھے ایک خوفناک آواز اوپر سے ان کے کانوں میں آئی۔ سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجے حصے حصے ہو گئے۔ اللہ کے غضب سے نہ طاقتور بچا، نہ کمزور، نہ مرد بچا اور نہ عورت۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مرضی کے ساتھ سب کچھ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر واپس اس جگہ آئے۔ قوم کی حالت دیکھ کر وہ حضرت صالح علیہ السلام روئے بھی بہت اور کافی سبق بھی لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ خدا ہی کی ذات فنا سے پاک ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ دنیا ہے تحقیق دار فنا، تو ہرگز کبھی اس میں مت دل لگا۔ نہ آیا کوئی جو کی باقی رہا، نہ ساگر رہا اور نہ شاکی رہا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو ہم آپ کی خدمت میں نبیوں کے قصے والی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہماری ویڈیو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔